سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ، کم سے کم ماہانہ تنخواہ میں 10% اضافے کی تجویز، تنخواہ دار طبقے پر عائد سرچارج ختم کرنے کا فیصلہ، چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس متعارف کرانے کی تجویز۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے وفاقی بجٹ پیش کر دیا۔ الیکٹرک گاڑیوں پر رعایتی نظام اگلے سال تک برقرار، امپورٹڈ گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کا فیصلہ، سینٹری پیڈ اور خواتین کی صحت سے متعلق اشیاء پر ٹیکس ختم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بلاول بھٹو کو منا کر ایوان میں لائے۔ یہ بجٹ ریلیف کا بجٹ ہے، خوشحالی کا وقت شروع ہو چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بجٹ کا بنیادی مقصد معیشت کی مضبوطی کے ثمرات براہ راست عوام تک پہنچانا ہے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر کے دوران پی ٹی آئی کا شدید احتجاج، پی ٹی آئی ارکان کا شور شرابہ، نشستوں سے کھڑے ہو کر نعرے بازی، تحریک انصاف کے اراکین کے پلے کارڈز اٹھا کر نعرے بازی، پوسٹرز بھی ایوان میں لے آئے۔ اور ملک بھر کی بزنس کمیونٹی کا وفاقی بجٹ پر ملا جلا رد عمل، ایف پی سی سی آئی کے عہدیداران نے کہا کہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینا اچھا اقدام ہے، فکس ٹیکس نافذ کرنے کا مطالبہ نہیں مانا گیا۔ میں اب اس ایوان کی خاص طور پہ توجہ چاہوں گا، بیکاز یہاں وہ ریلیف میجرز کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس حکومت جو آئی ہے انہوں نے معاشی استحکام لے کر آئے ہیں، اس کو ہم گروتھ کی طرف کیسے لے کر جائیں گے۔ تو یہ جو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ریلیف کے بارے میں، اور یہ خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت، ان کی گائیڈنس، ان کی انسٹرکشن پہ یہ ریلیف جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے، تو میں سب سے کہوں گا کہ اس پہ ذرا متوجہ ہوں۔ سب سے پہلے تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت سرکاری اور نجی تنخواہ دار طبقے کی مشکلات سے آگاہ ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر آج مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری حکومت نے آمدنی کی 4 سلیبز کے تنخواہ دار افراد کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو تنخواہ دار 22 سے 32 لاکھ روپے کے درمیان سالانہ کماتے ہیں، ان کے ٹیکس کی شرح 23% سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز ہے۔ 32 سے 41 لاکھ روپے کے درمیان آمدن والے تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس کی شرح 30% سے کم کر کے 25% کرنے کی تجویز ہے۔ 41 سے 56 لاکھ روپے آمدن والوں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 29% کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح 56 لاکھ سے 70 لاکھ روپے تک تنخواہ حاصل کرنے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 32% کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے۔ تنخواہ پر عائد ٹیکس کی شرحوں میں کمی کے علاوہ ہم نے ایک اور اہم ریلیف قدم اٹھاتے ہوئے تنخواہ دار طبقے پر عائد سرچارج کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک دیرینہ مطالبہ تھا اور حکومت کو بھی اس امر کا احساس تھا، اس لیے ہم نے پچھلے بجٹ میں اس سرچارج کی شرح کو 10% سے 9% کیا، اور اب اس سرچارج کو مکمل طور پر ختم کرنے کی تجویز ہے۔ ان اقدامات سے وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کرنے کا اپنا آج وعدہ پورا کیا ہے۔ جناب اسپیکر، سپر ٹیکس کی شرح میں کمی۔ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری حکومت نے کاروبار سے 15 کروڑ روپے سے 50 کروڑ روپے تک کی آمدنی کی 6 سلیبز پر عائد سپر ٹیکس، جو 1% سے لے کر 7.5% کی سطح تک تھا،
اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح 50 کروڑ روپے سے زائد آمدنی پر سپر ٹیکس کی شرح 10% سے کم کر کے 8% کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، اس اقدام کا مقصد چھوٹے کاروبار اور صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے علاوہ کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ یہاں میں کہتا چلوں کہ آج جب ہم نے یہ تجاویز کیبنٹ میں پیش کی تو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اور کیبنٹ کی طرف سے ہمیں یہ ہدایت ملی ہے کہ ہم ایکسپورٹرز پہ سپر ٹیکس کو مکمل طور پہ ختم کر دیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کر جائیں گے اور اس بجٹ کے دوران اس کو فنشنگ لائن کے تھرو لے کر جائیں گے۔ میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا اطلاق بینکوں، تیل اور گیس تلاش کرنے والی کمپنیوں اور فرٹیلائزر کمپنیوں پر موجودہ جو سرچارج ہے وہ برقرار رہے گا۔ جناب اسپیکر، پاکستان کی معیشت میں روزگار کے مواقع پیدا اور صنعتی ترقی کا پہیہ تیز کرنے میں کنسٹرکشن سے بڑھ کر کوئی شعبہ نہیں ہے۔ جب کنسٹرکشن کا شعبہ ترقی کرتا ہے تو سیمنٹ، لوہا، شیشہ، ٹمبر، پینٹ، سٹائلز، ہارڈ ویئر اور 40 سے زائد صنعتیں نشو و نما پاتی ہیں۔ جائیداد کی منتقلی پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس کو معقول بناتے ہوئے فائلرز کے لیے خریداری پر ٹیکس 2.5% سے 1.5% کرنے کی تجویز ہے اور فروخت پر 5.5% سے کم کر کے 2.75% کرنے کی تجویز ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس اقدام سے کنسٹرکشن کی سرگرمیاں زور پکڑیں گی اور تعمیرات کا شعبہ نشو و نما پائے گا۔ ڈیجیٹل معیشت پاکستان کا سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا برآمدی شعبہ ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، کل میں نے اکنامک سروے میں بھی بات کی کہ اس وقت تک $3.8 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ سروسز ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ بیفور the year is out the IT export is going to be close to $4.5 بلین۔ پاکستان کا آئی ٹی اور آئی ٹی سے متعلقہ خدمات کا شعبہ اور ہمارے فری لانسرز، سافٹ ویئر ہاؤسز اور ڈیجیٹل ایکسپورٹرز ہمارا اثاثہ ہیں۔ آئی ٹی برآمدات کی آمدنی پر 0.25%، ایف ٹی آر کی رعایت 30 جون 2026 یعنی کہ ابھی کچھ دنوں میں ختم ہونے والی تھی۔ وزیر اعظم کی خاص ہدایت اور اس شعبے کی ترقی میں دلچسپی اور حکومت کی محنت سے پیدا کردہ مالی گنجائش کی بدولت اس رعایتی نظام کو مزید 3 سال کے لیے یعنی کہ 30 جون 2029 تک جاری رکھنے کی تجویز ہے۔ اس اقدام سے ہماری آئی ٹی برآمدات بڑھیں گی اور نوجوانوں کو اس شعبے کے جانب راغب ہونے کی تحریک ملے گی۔ جناب اسپیکر، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ایکسپورٹ سیکٹر ہماری معیشت کی گروتھ کی ضمانت بننے والا زر مبادلہ کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اس وقت ایکسپورٹ پر ایڈوانس انکم ٹیکس اور منیمم ٹیکس کی مد میں مجموعی طور پر 2% ٹیکس عائد ہے، جسے کم کر کے 1.25% کرنے کی تجویز ہے جو منیمم ٹیکس کی مد میں ہوگا۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر، اس وقت ملک میں بینکوں کے جاری کردہ کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ کے بیرون ملک استعمال پر ہر ٹرانزیکشن پر 5% ود ہولڈنگ ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اس ٹیکس کی وجہ سے رقم کی منتقلی کے لیے غیر روایتی ذرائع کے استعمال کا رجحان بڑھ رہا ہے، جس کی حوصلہ شکنی کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح کو 0.5% کرنے کی تجویز ہے تاکہ اس معمول کی فائنینشیل ٹرانزیکشن کی سطح پر لایا جا سکے اور معیشت کو دستاویزی بنانے کی حکومتی کوششوں کو تقویت مل سکے۔ جناب اسپیکر، غیر ملکی اثاثے رکھنے پر کیپٹل ویلیو ٹیکس ختم کرنے کی تجویز ہے۔ یہ ٹیکس غیر ملکی اثاثے ظاہر کرنے کی حوصلہ شکنی کا باعث بن رہا تھا، جو اس ٹیکس کے بنیادی مقصد کے منافی ہے۔ ظاہر کیے جانا والا اثاثہ ایک دستاویزی اثاثہ ہوتا ہے جس پر ٹیکس عائد ہوتا ہے۔ اس ٹیکس کو ختم کرنے سے پاکستانیوں کو اپنے غیر ملکی مالیاتی حیثیت ریکارڈ پر لانے کی حوصلہ افزائی ہوگی، جس سے کمپلائنس، ڈاکومنٹیشن اور افزائی ریونیو کا حصول ممکن ہوگا۔ جناب اسپیکر، خواتین کی صحت کے لیے ضروری اشیاء مثلاً سینیٹری پیڈز اور متعلقہ اشیاء روزمرہ زندگی کی ضروریات ہیں،
جو خواتین کی صحت، وقار اور معاشرتی سرگرمیوں میں بھرپور شرکت کے لیے لازم ہے۔